نمائندے ہیں بھائی. جب اللہ کسی بات کا, یہ جو کہہ رہے ہیں نا چلے جاؤ, تو یہ نہیں کہہ رہے, کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. یہاں اکڑ دکھانا, یہ اللہ کے سامنے اکڑ دکھانا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا. تو صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے وہ اس حیثیت سے کہ آپ محمد ابن عبداللہ نہیں ہیں, آپ سید الانبیاء اور رسول اللہ ہیں. کتنی قربانیاں, لیکن نبی نے حکم دیا بیوی کو بھی الگ ہو جاؤ. اکیلے فرماتے ہیں کعب ابن مالک, میں 40 دن اس حال میں رہا ہوں کہ قرآن نے میری کیفیت کو بیان کیا. ضاقت علیہم الارض بما رحبت, زمین اپنی کشادگی کے باوجود کیا ہو گئی؟ تنگ ہو گئی, ایسی زمین ہو گئی. فرماتے ہیں کہ میں سلام کرتا تو کوئی میرے سلام کا جواب نہیں دیتا. اسی دوران فارس کے بادشاہ نے ایک لیٹر بھیجا, خط بھیجا آپ کے پاس کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے ساتھیوں نے تمہیں جو مقام ملنا چاہیے وہ مقام نہیں دیا. تم عزت دار آدمی ہو, تمہارے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے, آ جاؤ ہمارے پاس. کتنی بڑی آزمائش تھی کہ نہیں تھی؟ دشمن فائدہ اٹھاتا ہے نا ایسے موقع پہ. اور کتنا پروٹوکول ملتا ہے جب فارس چلے جاتے, فوراً وزارت مل جاتی ہے. یہاں کیا مل رہا ہے؟ اتنی قربانیوں کے باوجود ایک غلطی پر بائیکاٹ, اور یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ بائیکاٹ کبھی ختم بھی ہوگا کہ نہیں. کعب ابن مالک کہہ رہے تھے کہ مجھے یہ خوف تھا کہ اس حال میں میری کہیں موت نہ ہو جائے. میری موت اس حال میں ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو تو میرا بنے گا کیا؟ تو جیسے ہی وہ خط ملا ہے نا بادشاہ کا, آپ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ نے ایک آزمائش مجھے دی تھی, میں اس میں ناکام ہو گیا, تبوک میں شریک نہیں ہوا, یہ دوسری آزمائش میں بھی کہیں ناکام نہ ہو جاؤں. اسے پھاڑ کے آگ میں پھینک دیا اس خط کو. 40 دن اسی طرح گزرے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ آپ کا چہرہ جو ہے نا 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ کعب ابن مالک کو خوشخبری سنا دو اور ان 2 صحابی کو بھی کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے. صحابہ اتنے خوش ہوئے. جب کوئی خوشی کی خبر کسی دوست کو پہنچانی ہو تو ہر آدمی کوشش کرتا ہے میں بتاؤں. تو وہ صحابی جو ہے نا ایک فوراً تیز رفتار گھوڑے پہ بیٹھے کہ دوسرے سے پہلے میں پہنچ جاؤں. کہتے ہیں لیکن دوسرے صحابی نے سیلا پہاڑ پہ چڑھ گئے جو ہے وہ اعلان کر دیا یا کعب ابن مالک ابشر, بس اتنے لفظ کہے انہوں نے. حضرت کعب ابن مالک کا گھر دور تھا مسجد سے, تو کہتے ہیں میں اپنے گھر کی چھت پہ نماز پڑھ رہا تھا کہ مجھے پہاڑ سے آواز آئی فجر کے بعد کہ ہے کہ کعب ابن مالک خوشخبری قبول کرو. بس اتنا لفظ میں نے سنا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لی. تو وہ جو گھوڑے پر بیٹھ کے گئے تھے نا, وہ کہتے ہیں آواز گھوڑے کی اس رفتار سے تیز. اس زمانے میں جیٹ طیارے نہیں ایجاد ہوئے تھے جو آواز سے بھی تیز ہوتے ہیں, ورنہ وہ طیارے میں بیٹھ کے چلے جاتے. تو ہے یا کعب ابن مالک ابشر. تو جیسے ہی وہ آئے نا خوشخبری لے کے, پھر وہ آواز تو انہوں نے اس لیے پہنچا دی کہ گھوڑے سے پہلے میری آواز پہنچ جائے. تو جیسے ہی آواز پہنچی ہے تو 2 صحابی نے خوشخبری دی تھی, ایک گھوڑے پہ آئے اور دوسرے وہیں سے اعلان کر کے پھر پیدل آ گئے. انہوں نے کہا جو بات تھی پہنچانی تھی پارسل تو کر دی ہے, اب آرام آرام سے آ جاؤ. جب یہ آئے ہیں تو حضرت کعب ابن مالک اتنے خوش تھے, فرماتے ہیں میرے پاس صرف ایک کرتا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا, تو میں نے وہی ان کو ہدیہ کر دیا, 2 کرتے یا 1 کرتا, کیونکہ انہوں نے خوشخبری سنائی ہے نا. آج ایک اور بات بھی ہے, ہمارے ہاں تھینک یو سے آگے لوگ بڑھنے کے لیے تیار, کسی کے ساتھ کچھ بھی کر لو سوائے شکریہ تھینک یو اس کے علاوہ کخ بھی نہیں کرے گا. اور رفیع بھائی پہلے رشتوں کا کام کر رہے تھے نا, میں نے ان سے کہا فیس رکھے, کہہ رہے نہیں یار, تو بیچارے اپنے خون پسینے بہا کے کسی کا نکاح کراؤ, روکڑا جیب سے, چلو اگلے نے فیس نہیں رکھی, آپ خوش ہو کے ہدیہ دے دو بھائی, کیا خیال ہے یار, آپ نے مجھے رشتہ دلا دیا, میں تو عرصے سے تلاش کر رہا تھا, آپ کا بہت شکریہ, یہ میری طرف سے آپ کے لیے کیا ہے, گفٹ ہے. یہ خاندانی ہونے کی علامت ہوتی ہے انسان کے. نہیں جی ہاں کچھ لوگ ہیں الحمدللہ, رفیع بھائی نے بتایا کچھ لوگوں نے بہت کوشش کی کہ نہیں بھائی ہم آپ کو گفٹ دیں گے, لیکن انہوں نے بھی نہیں لیا. پھر وہ بھی انہوں نے کہا خاندانی چل رہا ہے تو پھر آؤ مقابلہ کرو, تم دو ہم نہیں لیں گے. تو لیکن میجورٹی کی جو ہمارے قوم کی حالت ہے نا, یہ ان سے نچوڑ کے نکالو تو ٹھیک ہے, ٹوپیاں کرا کے پیسے کماؤ, چیزیں پہناؤ ان کو, پھر پیسے نکالو تو ڈبل دے دیں گے. تو یہ صحابہ کی سنت ہے. انہوں نے کہا خوشخبری دی ہے انہوں نے مجھے, اتنی اچھی خبر ہے تو اچھی خبر پہ کچھ تو ہونا چاہیے نا. تو جب کوئی اچھی خبر دیا کرے نا, کچھ نہ کچھ کوئی خوشخبری سنایا کرے, کچھ گفٹ دے دیا کرے اس کو. تو کہتے میں خیر مسجد میں آیا تو میں نے دیکھا کہ استنار وجہہ کأن وجہہ قطعۃ قمر, آپ کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا. اور بشارت کے الفاظ جو نبی کی زبان سے نکلے اس وقت, یا کعب بن مالک ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک. کیا مزہ آیا ہوگا حضرت کعب بن مالک کو یہ سن کے. اے کعب میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں ایسے دن کی کہ جب سے تیری ماں نے تجھے جنا ہے, ایسا خوشی کا دن آج تک تیری زندگی میں نہیں آیا. ایسے دن کی مبارک بات.
ہم مبارکباد دیتے ہیں بھائی عید کا دن ہے مبارک ہو, آپ کی شادی ہو گئی سمجھ میں نہیں آ رہا مبارک دیں یا کیا, ابھی تو بعد میں پتہ چلے گا, آپ کے بچہ پیدا ہو گیا مبارک ہو, ایسا ہی ہوتا ہے نا. یہ الفاظ ہم نے کسی کو کہے ہیں کہ آج ایسا دن ہے کہ جب سے پیدا ہوئے ایسا دن آپ کی خوشی کا آپ کی زندگی میں نہیں آیا, تو ایسی خوشی کے دن کی مبارکباد. تو نبی کے الفاظ کیا ہیں؟ ابشر بخیر یوم, سب سے بہترین دن, یعنی خوشی کے لحاظ سے. ویسے تو بہترین دن وہ تھا جس دن آپ نے اسلام قبول کیا نا, لیکن خوشی جس دن سب سے زیادہ ہو رہی ہے, آپ نے فرمایا جب سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے ایسا خوشی کا دن تمہاری زندگی میں نہیں آیا, اس دن کی مبارکباد قبول کرو. تو اب جو میں بتانا چاہ رہا ہوں نا, اتنا لمبا واقعہ میں نے جو کھینچا ہے, آگے سنو جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام میں سب کچھ کیا ہے. اللہ پیغمبروں کو بھیجتا ہے اپنے انٹروڈکشن کے لیے. اللہ چاہتا ہے سب کس کی طرف آئیں, ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف دوڑو. اللہ کے سوا کسی ذات کو مقصود بنا لو گے, اللہ کو پسند نہیں ہے. اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا ذہن بنایا, اور قرآن بھی یہی کہتا ہے. تو اب دیکھو کیونکہ نبی کی ٹریننگ کیسی تھی, صحابہ کو کیسا نبی نے, یہ جو فلسفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیسا دماغ میں ان کے اتارا تھا. جب نبی نے یہ خوشخبری سنائی ہے, ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک, اے کعب تیری ماں نے جب سے تجھے جنا ہے اس دن سے لے کے آج تک تیری زندگی کا جو سب سے خوشی کا دن ہے اس کی خوشخبری قبول کر, اس کی مبارکباد قبول کر. تو فوراً کعب بن مالک نے کیا کہا ہے, امن کا ام من عند اللہ, یا رسول اللہ یہ خوشخبری آپ اپنی طرف سے دے رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے؟ نہیں آ رہی بات, کیونکہ میں نے جو 40 دن ٹینشن اٹھائی ہے یہ کس کے لیے اٹھائی ہے؟ اللہ کے لیے. کیونکہ میں اگر آپ کو راضی کرنا چاہتا تو جیسے منافقین نے اس وقت گھمائی باتوں کو میں بھی گھما لیتا تو یہ ٹینشن ہوتی نہیں. یہ تو ہم سب کس کے لیے کر رہے ہیں, تو یہ خوشخبری مجھے اس کی جو ہے نا کنفرمیشن چاہیے, مجھے اس کی تسلی چاہیے. ہل من کا ام من عند اللہ, یہ جو آپ بشارت دے رہے ہیں آپ نے مجھے معاف کیا ہے یا اللہ نے کیا ہے؟ بھائی دو جہتیں, نبی بھی تو ناراض ہو گئے تھے نا. تو کعب بن مالک کے دل میں خیال ہے بھائی ابھی اللہ نے تو ہو سکتا ہے توبہ قبول نہ کی ہو, اس کے لیے الگ سے. نبی جو ذاتی طور پر بھی تو ناراضی ہوتی ہے نا انسان کو, بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے کمانڈر ہیں, امیر ہیں, خلیفہ ہیں, اس حیثیت سے بھی تو انسان ناراض ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے اس حیثیت سے آپ ناراض ہوئے ہوں اور آپ اب خوش ہو گئے ہوں. تو جو اصل مسئلہ تھا وہ تو اب بھی کیا ہے, اٹکا ہوا ہے. تو فوراً یہ سوال کرنا, دیکھو ہوتا کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے کہ ابشر بخیر یوم, سب سے بہترین دن کی مبارکباد قبول کرو. آپ فرماتے یا رسول اللہ قبول کی, خوش ہوتے یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں اللہ نے آپ کو راضی کر دیا مجھ سے. اب تھوڑی دیر کے بعد پوچھتے یا رسول اللہ میں ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ تو مجھ سے راضی ہو گئے ہیں, اللہ بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ یہ تھوڑی دیر بعد بھی تو ہو سکتا تھا نا. یار نہیں وہ تلوار کہاں ہے بھائی, کدھر گیا؟ آپ کو بولا ہے میں مذاق تھوڑی کروں, تلوار یہاں روب ہوتا ہے بھائی, لا کے رکھا کرو تلوار یہاں پہ. سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟